ایک بہت بڑی شخصیت ایت اللہ نائینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی اور اس وقت ایران کے حالات بڑے خطرناک تھے، آدھے ایران پہ برطانیہ قابض تھا اور آدھے ایران پہ روس قابض تھا، اور وہاں قحط تھا، بیماریاں تھیں، لوگ غربت سے مر رہے تھے۔ میں بڑا پریشان تھا، نجف کے اندر یہ ہستی موجود تھی۔ کہتے اسی پریشانی میں میں سو گیا، خواب میں دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے جس پہ ایران کا نقشہ بنا ہوا ہے اور دیوار گرنے والی ہے، نیچے بچے اور خواتین بیٹھے ہیں۔ تو میں نے دیکھا زمانے کے امام تشریف لائے ہیں، اپنی انگلی سے دیوار کو سیدھا کیا اور کہا اے نائنی پریشان نہ ہو، یہ ہمارے شیعوں کا گھر ہے، ہم کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ کیسے ہوگا، اور دنیا نے دیکھا کہ روس کو بھی بھاگنا پڑا، برطانیہ کو بھی بھاگنا پڑا، امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا۔ آج وہی ایران امام کی برکت سے دنیا کے سارے شیطانوں کو للکار رہا۔ یہ صرف ایران نہیں، ہر جگہ پہ، یمن بھی ایسے ہے، بحرین بھی ایسے ہے، عراق بھی ایسے ہے، ہر جگہ پہ جہاں بھی، لبنان بھی ایسے ہے، جہاں بھی شیعہ اپنے مولا کی اقتداء میں ایک قدم بڑھاتے ہیں، مہدی ان کی عظمت کو 10 قدم بڑھا دیتا۔ مولا کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے۔ یہ تو وہ حالت ہے کہ ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں، امام کا اتنی ہمارے ساتھ قربت ہے، لیکن اگر ہم کچھ کرنا شروع کر دیں اپنے مولا کے لیے، امام تو ویسے ہی ہم سے اتنے قریب ہیں، لیکن اگر ہم اپنے امام کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں، مثلا ان کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس وقت پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہی امام ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو ہم محب ہیں نا، ابھی ہم محب ہیں، وہ محبوب ہے، لیکن جب تو اس کی مرضی پہ چلنا شروع کر دے گا پھر وہ محب بن جائے گا، تو محبوب بن جائے گا۔